السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو شلہان ولاگ۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز پلیز پلیز، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ اچھا جی، میں نے کل اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، اپنی تہجد کی، تو اس میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ آپ کی جو تہجد کی سٹوریز ہوں گی وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک سسٹر نے کانٹیکٹ کیا، پھر انہوں نے بھی اپنی سٹوری شیئر کی تھی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ جو سٹوریز ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ مطلب شو آف کر رہے ہیں یا یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی تھوڑی موٹیویشن ہو کہ تہجد سے اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزے کرتے ہیں اور دوسرا بھی تہجد کی طرف لگ جائے۔ تو ان کی سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے شیئر کی تھی، تو آج میں وہی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کی۔ اچھا، تو وہ مجھے ٹیکسٹ کرتی ہیں کہ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں اور آپ کے سارے بہن بھائی فالوور سبسکرائبر کیسے ہیں؟ اللہ پاک ان کو بہت بہت خوشیاں دے، آمین۔ سب سے راضی ہو، سب سے خوش ہو، جزاک اللہ بہن۔ میں آپ کو اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ درود ابراہیم اور تہجد کی نماز ادا کرنے سے میری دعا اللہ نے قبول کی، اور وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، ہم سب گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ میری کسی سے ملاقات ہوئی، میری ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بولا وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے بولا ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے کر آ جائیں، لیکن اگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تو میں انہی کی بات مانوں گی۔ وہ نیکسٹ سیٹرڈے ہمارے گھر آئے۔ ان کی امی نے میری امی سے کہا میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور میں اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ تھوڑی کھلی سوچ کے تھے، لیکن جو اس کے پیرنٹس تھے وہ تھوڑی اوپن مائنڈڈ نہیں تھے۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ میرے پاپا نے اور بڑی بہن نے منع کر دیا اور بہانہ کر دیا کہ ہم لوگ ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، ابھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے، اور یہ بھی بولا کہ آپ کے بیٹے کی اچھی جاب بھی نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے انہیں انکار کر دیا۔ گھر جا کر انہوں نے مجھے انسٹاگرام پر میسیج کیا کہ یہ کون سی بات ہوتی ہے جس طرح آپ کے پیرنٹس نے مجھ سے بات کی ہے، انہیں اس طرح سے مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میری جاب اچھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، جبکہ آپ کے ابو کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ میں BA کمپلیٹ ہونے کے بعد میری آؤٹ آف کنٹری جاب لگ جائے گی۔ آپ کے ابو نے پھر بھی منع کر دیا۔ اچھا جی، میں نے اپنی امی کو سمجھایا تھا کہ امی وہ لڑکا بہت مجھے پسند کرتا ہے، میں بھی پسند کرتی ہوں، تو آپ لوگ پلیز انہیں منع نہیں کریں گے، لیکن امی نے نہیں سنی۔ خیر آپ ہی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے اب کبھی بھی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے امی ابو راضی نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد میرا ان سے جو کانٹیکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے میرے، اور میں اپنی لائف میں بزی ہو گئی تھی، لیکن ہر روز میں کم از کم 1-2 مرتبہ میرا جو ذہن تھا وہ ان کی طرف جاتا تھا، مجھے ذہن میں ان کا خیال آتا تھا اور میں رونے لگ جاتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے دل سے انہیں نکال دیں اگر نصیب میں نہیں ہے تو۔ تہجد کی نماز کی پابند ہو گئی تھی اور دن میں 313 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی اپنی رضا میں مجھے راضی کر لے۔ رات کو جب سونا چاہتی تھی اسی وقت مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ میرے لیے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے ان سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اچھا، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پلیز وہ مجھے غلط نہ سمجھے، مجھے اپنی نظروں میں وہ نہ گرائیں، پر میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اللہ سے دل میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ان کی اچھی جاب لگوا دیں اور میرے ابو مان جائیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، میری اسٹڈیز اب کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میری امی نے کچھ لیڈیز کو بولا کہ اچھے رشتے کی بات کریں میرے لیے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، میرے فون پر ایک نمبر سے کال آ گئی۔ پہلے میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے اتنی رات میں کال کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ادھر سے آواز آئی، انہوں نے میرا نام لیا، میں ان کی آواز پہچان گئی، میں ڈر گئی، میں نے کال کٹ کر دی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ امی آ جائیں گی اور مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میرے من میں 1000 سوال اٹھ رہے تھے، آپ ہی کہ آخر انہوں نے کال کیوں کی۔
کیا میں ابھی بھی انہیں یاد تھی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ میں نے اپنی تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ کے آگے بہت روئی۔ میں نے اس دن کال تو کٹ کر دی تھی، لیکن دل میں بار بار مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش میں ان کی بات سن لیتی۔ ان کی کال کی وجہ سے مانو ساری یادیں آنکھوں کے سامنے آ گئی، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ دوسرے دن جب میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی تو رات کو کچھ لگ بھگ 2 بج رہے تھے، پھر سے کال آئی۔ انہی کا نمبر تھا، میں نے ریسیو کی۔ پھر ادھر سے آواز آئی کہ کیا ہوا، پہچان نہیں پا رہی ہو، بھول گئی ہو مجھے؟ میں نے بولا میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، ایسا کوئی دن نہیں ہے جب میں نے آپ کو یاد نہیں کیا ہو۔ انہوں نے بولا میں آپ کے لیے بہت محنت کر رہا تھا اور اب میری جاب لگ گئی ہے الحمدللہ، ابراڈ میں بہت اچھی پوسٹ پر۔ اچھا جی، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر والوں سے، امی ابو سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں ہم دونوں کے نکاح کے لیے۔ میں رونے لگ گئی، پر میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کی ہو۔ ہر روز میرے دل تڑپتا تھا اللہ کے آگے۔ تو انہیں ادھر سے بولا کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، الحمدللہ سے میری بہت اچھی جاب کا آفر آیا ہے اور میں آپ کو اپنے ساتھ ابراڈ لے جاؤں گا۔ میں تو شرما سی گئی تھی آپ ہی۔ اس کے بعد وہ میرے گھر آئے، شاید سنڈے تھا اس دن۔ میرے ابو امی بہت امپریس تھے، انہوں نے میرے لیے اتنی محنت کی اور آج اس پوسٹ پر ہے۔ ابو نے بولا ٹھیک ہے، کسی دن آ کے آپ نکاح کی ڈیٹ لے جائیں۔ میں نے شکرانے کی نماز ادا کی فوراً جا کر۔ ایک دن رات میں نے اپنی امی ابو کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ میں اس لڑکے کی پاک صاف سچی محبت تھی بیٹی کے لیے، اس نے محنت کی اور آج دوبارہ قابل بن کر آ گیا تھا ہماری بیٹی کے لیے۔ میں نے یہ کال پر بات ان کو بتائی اور میں نے ان کو بتایا کہ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے ان کو تہجد کی نماز میں نہ مانگا ہو۔ کچھ دن بعد بہت ہی سمپل طریقے سے ہمارا نکاح ہو گیا اور اب میں ابروڈ آ گئی ہوں ان کے ساتھ۔ وہیں سے آپ کو یہ میریکل سٹوری لکھ رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میری یہ سٹوری پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے اس وقت، اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرے، ان کی جو دل کی ہر خواہش ہے وہ قبول کرے، آمین آمین، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اچھا جی، یہ تھی ہماری سسٹر کی میریکل سٹوری۔ اللہ پاک نے انہیں کتنے 2-3 سال بعد اپنی محبت سے واپس ملوایا، اور وہ صرف تہجد کی وجہ سے۔ موت سے ہوتی ہیں دعائیں، سن لی جاتی ہیں، بس اللہ پہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی موٹیویشن حاصل ہو، تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ کل انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا، اور اللہ حافظ۔